اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور یہ علم آپ کے شایع نشان بھی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہے، اس کو ابن عساکر نے کہا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق عنہ نے نہ زمانے جاہلیت میں کبھی شعر کہا اور نہ اسلام لانے کے بعد شعر کہا، اور فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق عنہ کے سامنے شعر لکھے ہوئے تھے، پڑھنے لگے تو میں مسکرا پڑی، پوچھنے لگے بیٹی کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جیسے اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شعر کے علم نہیں دیا، وہی حال آپ کا ہے، شعر پڑھنے کو آپ نے نثر بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی بھر شراب جو ام الخبائث ہے اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور سیدنا صدیق عنہ کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی صدیق عنہ نے کبھی شراب نہیں پی تھی۔ آگے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے پھر حالات بھی ایک جیسے کر دیے۔ وہ کس طرح کہ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط، یہ سرداران قریش میں سے تھا، اس نے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی چادر کا پھندا بنا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا تھا، اور مشکل سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا گیا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بھی ہو اسی طرح کا واقعہ۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ لوگ نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچانا چاہتے تھے، صدیق اکبر آ گئے، انہوں نے آ کر کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جب انہوں نے آ کے صفائی پیش کی تو وہ کہنے لگے کہ تو بڑا حامی آ گیا۔ نبی علیہ السلام سے ہٹ کر انہوں نے صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے ابو بکر صدیق عنہ کے گلے میں ایک بندے نے پھندا ڈالا، اور پھر ان لوگوں کے نرجے سے ان کو نکالا گیا۔ جو معاملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا وہی معاملہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کو پیش آیا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اولاد کے اندر بھی یہ مشابہت واضح فرما دی۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کے گھر میں مالی اعتبار سے تنگی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کوئی کام کرنے والی ہیلپ نصیب ہو جائے، تو خادم غلام لینے کے لیے آئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے تسبیحات فاطمہ کی تعلیم دے دی تھی جو آج ہم پڑھتے ہیں نماز کے وقت، مگر گھر میں تنگی تھی، سب کام خود کرنے پڑتے تھے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تنگی تھی، صدیق اکبر عنہ کی ایک صاحبزادی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں بھی مالی اعتبار سے تنگی تھی۔ واقعات ہے، اونٹوں کو خود گٹھلیاں پیس کے کھلایا کرتی تھی، چارہ کاٹ کے اپنے سر پہ اٹھا کے خود لایا کرتی تھی۔ جو کام نبی اسلام نے جیسے کیا وہ کام صدیق اکبر عنہ نے بالکل اسی طرح کیا۔ ذرا غور کیجیے، ایک باب تھا باب فدق، اس کی آمدنی نبی علیہ السلام کو ملا کرتی تھی، اور آپ بنو ہاشم کے نوجوانوں کی شادیوں میں اور دوسری ضروریات میں اس کو خرچ فرماتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک مرتبہ آ کر ریکویسٹ بھی کی، اے اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہمارے لیے وقف کر دیجیے، فرمایا سب کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ جب سیدنا صدیق اکبر عنہ خلیفہ بنے تو ایک مرتبہ پھر فاطمہ الزہرا نے یہی آ کر کہا کہ یہ باب فدق کی جو آمدنی ہے اس کو آپ ہمارے لیے وقف کر دیجیے، تو صدیق اکبر نے وہی جواب دیا کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے متعین نہیں فرمایا تھا، ابو بکر اب اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ جب فاطمہ الزہرا کو وہی جواب مل گیا جو والد گرامی نے دیا تھا تو وہ مطمئن ہو کے واپس گھر چلی۔ اتباع